الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 10 شعبان المعظم سنہ 1444 ہجری بمطابق 3 مارچ 2022 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد اللہ والی محلہ حیدر پورہ ملتان میں ہم اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے شب براءت کے فضائل کے حوالے سے۔ آپ غور سے سماعت کیجئے گا۔ اللہ کریم نے کلام پاک میں سورہ دخان میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ پیچھے حامیم والکتاب المبین، اور پھر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مفسرین کی اقوال اس بارے میں 2 ہیں، مفسرین کے اقوال اس بارے میں 2 ہیں۔ اس رات سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد شب قدر ہے جو رمضان المبارکہ کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اس سے مراد وہ رات ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے اس سے مراد شب براءت ہے، عربی میں جسے کہتے ہیں کیا؟ لیلۃ مبارکہ، فی لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات۔ اور ہمارے اردو بول چال والے لوگ کہتے ہیں شب براءت، اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں شب رات۔ ہے کیا؟ شب براءت، شب رات کو کہتے ہیں، برات چھٹکارے کو کہتے ہیں۔ اب یہ چھٹکارا پانے والی رات آنے والی ہے، سبحان اللہ، چھٹکارا پانے والی رات آنے والی ہے۔ اب مفسرین کے دوسرے قول کے مطابق شعبان المعظم کی 15ویں شب یہ مبارک رات ہے۔ شب برات بہت برکتوں والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے، لاکھوں گناہگاروں کو بخشش کا پروانہ اسی رات میں رب عطا فرماتا ہے۔ یہ دعائیں قبول ہونے کی رات ہے، روزی تقسیم ہونے کی رات ہے، اور اس رات رزق میں برکت کے لیے جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ کیا بات ہے! تو شب برات قریب سے قریب ہے، اس حوالے سے فضائل شب برات پڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا
رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان المعظم کی 15ویں رات، نمبر 4 یہ 15ویں رات، اور اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق، حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفہ، یوم عرفہ، عرفہ کی رات، 9 ذوالحجۃ الحرام کی رات، یہ 4 راتوں میں اللہ بھلائی کے دروازے کھول لیتا ہے۔ کیا بات! شعبان المعظم کی 15ویں رات بھلائی کے دروازے مالک کھول دیتا ہے۔ کیا بات ہے جناب! اور شعب الایمان کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے، پیارے مصطفیٰ کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ پس بدکار عورت، مشرک کے علاوہ جو بندہ بھی جو بھی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت کو مالک پورا فرما دیتا ہے۔ تو گویا یہ مانگنے والی رات آنے والی ہے۔ یہ رات چرلی، پٹاخے، آتش بازی کرنے کی رات نہیں ہے۔ ادھر سے اللہ کی رحمت اتر رہی ہو، ادھر سے پٹاخے چل رہے ہوں، ادھر سے انار چل رہے ہوں، ادھر سے جناب والا چھرلیاں چل رہی ہوں، اور ٹھا ٹھا کی آوازیں آ رہی ہوں۔ عبادت کرنے والوں کی عبادت میں بھی خلل، قرآن پڑھنے والوں کے قرآن پڑھنے میں بھی خلل، اور نوافل پڑھنے والوں کے نوافل میں بھی خلل۔ آتش بازی کرنا اس موقع پر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، پیسے کو آگ لگانے والا کام، اور پیسے کو ضائع کرنے والا کام۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ کا فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو گویا بعض مواقع جو ہوتے ہیں جہاں علماء نے آتش بازی کی اجازت دی ہے وہ الگ سے بات ہوتی ہے، کھیتوں کی رکھوالی کرنی ہو یا اور کچھ مواقع ایسے آتے ہیں، لیکن شب برات کا موقع آتش بازی کا موقع نہیں ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا موقع ہے۔ آئیے جناب والا سماعت کیجئے گا، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننے کے بعد حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک پیاری سی روایت نقل کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حجت الاسلام فرماتے ہیں امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ، جیسے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، جیسے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اسی طرح فرشتوں کے لیے 2 عیدوں کی راتیں ہیں۔ ان کی ہمارے دن میں عید ہوتی ہے، فرشتوں کی رات میں۔ شب قدر اور شب برات فرشتوں کی عید کی راتیں ہیں۔ کیا بات ہے! یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب آئیے شب برات کی عبادت کی رات جو ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت سے غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ رسول پاک صاحب لولاک اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، کیا ہی خوب ارشاد فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا، یعنی رات جاگ کر عبادت میں گزارا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی رات ترویہ کی رات، یعنی 8 ذوالحجہ کی رات، اور دوسری عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی رات، 9 ذوالحجہ کی رات، تیسری
عید الاضحیٰ کی رات، چوتھی عید الفطر کی رات، اور پانچویں نصف شعبان المعظم یعنی 15 شعبان کی رات۔ سبحان اللہ، یہ 5 راتوں کو زندہ کرنے والا بندہ اللہ کریم اس کی بخشش بھی فرماتا ہے اور اس کو جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ جنت میں داخلے کے لیے شب بارات کو جاگنا ہوگا، جنت میں داخلے کے لیے شب بارات میں قرآن پڑھنا ہوگا، شب بارات میں استغفار کرنا ہوگا، شب بارات میں حضور کی ذات پر درود پڑھنا ہوگا، شب بارات میں نوافل پڑھنے ہوں گے، شب بارات میں صلاۃ التسبیح پڑھنی ہوگی، مسجد کو آباد کرنا ہوگا، مسجد میں آ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا ہوگا۔ مت جائیے گا ادھر ادھر کی باتوں پر، اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، او کہنے والے تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، اس رات کی بڑی حقیقت ہے۔ تجھے کون جانتا ہے کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، کیا پدی کا شوربا۔ تو میں نے قرآن کریم کی جو آیات پڑھی ہیں، سورہ دخان کی ابتدائی آیات، مفسرین کی کثرت کے ساتھ تعداد ہے جو اس رات کے بارے میں انہوں نے اس آیات کو بیان کیا، شب قدر کے بارے میں بھی بیان کیا، لیکن شب بارات کے بارے میں بھی بیان کیا۔ تو آئیے میں اپنی بات کو آگے پہنچاؤں۔ کسی کہنے والے نے بہت پیارے انداز میں یہ کہا ہے، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 606 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ امام رازی ان کا نام فخر الدین ہے اور قرآن کی تفسیر کبیر کے یہ مفسر ہیں اور بہت عظیم آدمی ہیں۔ ان کا قول سنانے لگا ہوں، سنیے گا۔ فرماتے ہیں شب برات میں 5 خصوصیات ہیں، شب برات میں 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا آئندہ سال کتنی روزی، آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون خوش نصیب حج کرے گا، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا وغیرہ، سب کچھ فرشتوں کو بتا کر اس کام پر ان کی ڈیوٹیاں مالک لگا دیتا ہے۔ نمبر 2، اس رات میں عبادت کے خصوصی فضائل ہیں۔ مثلا اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نفل ادا کرے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے، 100 نوافل اور 100 فرشتے، سبحان اللہ۔ اس میں سے 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور 30 فرشتے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں، اور جناب والا 30 فرشتے دنیاوی آفات سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے 10 فرشتے شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے غور کیا، 30 فرشتے جنت کی بشارت، 30 فرشتے جہنم سے آزادی کا پروانہ، 30 فرشتے جناب والا آفات بلیات سے بچاتے، اور 10 فرشتے شیطان لعین سے حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ رات آنے والی ہے شب بارات، مت بھولیے گا شب بارات کو اللہ کی رحمتوں کے نزول کی رات ہے، رحمتیں اترنے کی رات ہے، برکتیں اترنے کی رات ہے، رزق تقسیم ہونے کی رات ہے، اور گناہوں کی بخشش کی رات ہے، اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی رات ہے۔ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ آپ نے سماعت کیا، اب آگے سنیے گا کہ آگے اس کے لیے کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ نمبر 3، اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نزول الرحمہ، اس اللہ پاک کی رحمتیں اترنے کی رات ہے۔ جب اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ چوتھی فضیلت بیان کرتے ہیں
اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے اللہ انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 5 ارشاد فرماتے ہیں شب برات یہ وہ رات ہے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ روایات کے مطابق ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 13ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی 1/3 امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ پھر مالک کائنات کے حبیب نے 14 شعبان المعظم کی رات سوال کیا تو آپ کی 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ نے 15 شعبان المعظم کی رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی پوری امت حضور کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حضور ان کی شفاعت کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے حبیب ہماری شفاعت کریں گے۔ آئی شب بارات، یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے، رحمتوں کی رات۔ جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، اس کی عنایتوں کی ہے یہ نعمتوں کی رات۔ غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے یہ جاں فضا ہے ساعتیں یہ فرحتوں کی رات۔ شب بارات رحمتوں بری رات ہے۔ شب بارات آنے سے پہلے اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا ذہن بنا لیجئے۔ سنیے قرآن کریم کی سورہ دخان کی 25ویں پارے کی سورہ دخان کی آیت نمبر 4، فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد شب برات بھی ہے، شب قدر تو ہے، شب برات بھی مفسرین نے لیا ہے۔ اب آئیے سماعت کیجئے گا، حضرت عطا بن یسار یہ اللہ کے مقبول ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں جب نصف شعبان المعظم کی رات یعنی شب بارات آتی ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لی جائے، اس کی روح قبض کر لی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور حکم ہوتا ہے پھر آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر ترقی میں مصروف ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اندازہ کیجئے پچھلے شعبان المعظم میں کتنے لوگ تھے ہمارے پاس، آج نہیں۔ آئندہ شعبان ہوگا ہم میں سے کئی نہیں ہوں گے، پچھلے سال کئی تھے آج نہیں۔ اور یہ فیصلہ جن کا ہو گیا، اب 15 شعبان سے پہلے بھی تو کوئی مریں گے نا، ان کا پچھلے سال کھاتا گول ہو گیا اور کھاتا اس سال بھی لپیٹ دیا جائے گا، آئندہ سال کے کھاتے ملک الموت علیہ السلام کو دے دیے جائیں گے۔ تو 15 شعبان آنے سے پہلے ہم نے غور و فکر ضرور کرنا ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے جناب والا مختصر وقت میں مختصر بات بتاؤں آپ کو۔ شب بارات آنے سے پہلے 3 کام ضرور کیجئے۔ شب بارات آنے سے پہلے 3 کام ضرور کیجئے۔ نمبر 1، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے۔ اونچی بولیں گے جناب؟ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے سچے دل سے توبہ کر لیجئے، اور سچے دل سے جو توبہ کرتا ہے اللہ کریم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے کیا؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ گناہ با تقاضا بشریت ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور بلکہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ برائیاں نیکیوں میں بھی بدل جاتی ہیں۔ کیا بات ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو شب برات آنے سے پہلے پہلے اللہ کے حضور بندے کو توبہ ضرور کر لینی چاہیے۔ اب آئیے توبہ کرنے والے شخص کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یوں بیان کیا، روز قیامت ایک شخص کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا اس کے صغیرہ گناہ گنوائے جائیں، اس کے صغیرہ گناہ گنوائے جائیں گے، بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ وہ ڈر رہا ہوگا ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے جا رہے ہیں، کہے گا ہاں مالک یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ جب یہ گنواتا چلا جائے گا، اقرار کرتا چلا جائے گا، ابھی کبیرہ گناہ اس کے نہیں گنوائے جائیں گے، اتنے میں حکم ہوگا تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے، تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اب وہ پکارے گا مولا میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے، وہ یہاں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بڑے بڑے گناہ میرے یہاں نظر نہیں آ رہے، تاکہ ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پکارنے والا پکارے گا، ذکر کرنے والا ذکر کرے گا۔ رسول کریم نے فرمایا ابھی بڑے بڑے گناہوں کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، گویا وہ چاہتا تھا، پہلے ڈر رہا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے جا رہے ہیں، مالک پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا۔ کہا جب ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے تو پکار کر کہنے لگا میرے بڑے گناہ بھی ہیں، یعنی ان کے برابر بھی مجھے نیکیاں عطا فرمائی جائیں۔ یہ مالک کائنات کی عنایت ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا دروازہ۔ شب بارات کے دن بھی برکتیں، شب بارات کی رات، شب کہتے ہی رات کو ہیں، شب بارات کی جو مبارک رات ہوتی ہے اس کو اچھائی میں گزارنے کے لیے اس سے پہلے پہلے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے مالک کائنات کو راضی کر لیجئے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ معاف ہو گئے اس کے توبہ کرنے سے۔ لیکن توبہ کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری 3 باتیں ہیں توبہ کرنے والے بندے کے لیے۔ پہلے تو گناہوں سے نادم ہو، جو گناہ کیے اس پہ شرمندہ ہو کہ مالک مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، ندامت، شرمندگی اور افسردگی ہو کہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا۔ نمبر 2، پھر اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے، اس گناہ کو پھر چھوڑ دیا جائے، پہلے ندامت پھر اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 3، پھر آئندہ کبھی گناہ کرنے، کبھی نہ گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا جائے۔ توبہ کے 3 رکن ہیں، جو گناہ ہوا اس پر ندامت ہو اور وہ گناہ فوراً چھوڑ دیا جائے، اور اس گناہ کے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا جائے تو پھر پکی توبہ ہوتی ہے۔ یہ کانوں کو ہاتھ لگایا توبہ 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 توبہ، یوں منہ پہ مارا توبہ توبہ، ہوئے ہوئے توبہ توبہ، تو اس کا نام توبہ نہیں ہے، توبہ کے رکن ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ اب دوسرا جو اہم ترین کام ہم نے کرنا ہے اس پہ بھی آپ توجہ ضرور کریں گے۔ جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگ لیجیے۔ آپ کہیں گے بڑا مشکل کام بتا دیا آپ نے، مالک اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حق معاف نہیں کرتا جناب۔ مالک بندوں کے حق معاف نہیں کرتا، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کسی کی کھیت سے تنکا اٹھا کر کسی نے خلال کیا تو اسی پر بھی پکڑ، ناجائز کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا تو اس پر بھی پکڑ۔ لوگوں کے حقوق جو ذمے ہیں
شب برات آنے سے پہلے پہلے ان سے معافی تلافی کر لیجئے۔ اور بزرگوں کے طریقہ کار میں سے ہے شب برات آنے سے پہلے پہلے لوگوں سے معافی مانگ لیا کرتے، لوگوں کو راضی کر لیا کرتے، تاکہ جب اس رات میں رحمتیں برس رہی ہوں تو ہمیں محرومی نہ ہو۔ تیسرا اور آخری کام کیا کرنا ہے ہم نے، سماعت کیجئے گا۔ تیسرا اور اہم ترین اور آخری کام یہ ہے، شب برات آنے سے پہلے پہلے جو کرنا ہے، توبہ کرنی ہے اور لوگوں سے معافی مانگنی، جو اپنے ذمے حقوق ہیں ان کو معاف کروانا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ دل سے کینہ، بغض، عناد، اس کے جو سانپ بھرے ہوئے ہیں نا اندر، اس کو نکال دیجیے۔ کینہ دل میں چھپی ہوئی دشمنی کا نام ہے۔ دل میں دشمنی ہے سامنے، او حضرت صاحب، او حاجی صاحب، او نمازی صاحب، او بھائی جان، او سیٹھ صاحب، دل کے اندر دشمنی ہے۔ اندروں کچھ تے اتوں کچھ، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ دو رنگی نہیں جناب، دوغلا پالیسی نہیں جناب۔ یہ بغض، کینہ جس کے دل میں ہوتا ہے، رب کائنات 15 شعبان المعظم کی رات بھی اس بندے کی بخشش نہیں فرماتا۔ آئیے قرآن کریم کی ایک مبارک آیت سنی اور بات کو اختتام کرتے ہیں۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 88 اور 89 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، قلب سلیم، سلامت دل لے کر جو اللہ کے حضور حاضر ہوا وہ کامیاب ہے۔ اور دلوں کے اندر کینہ، بغض لے کر کے حاضر ہوا، اس کی اس دن بھی بخشش نہیں کی جائے گی۔ قلب کو کینے سے پاک کیجئے، بغض سے پاک کیجئے، عناد سے پاک کیجئے، لوگوں کی دشمنیوں سے دل کو پاک کیجئے۔ دل کا حوض پاک صاف ہوگا تو عبادت میں مزہ آئے گا۔ تو شب برات آنے سے پہلے پہلے 3 کام میں نے بتائے آپ کو، توبہ کرنی ہے اور لوگوں کے حقوق معاف کروانے ہیں اور دل سے بغض اور کینے کو نکال دینا ہے۔ اللہ آپ کے میرے سینے کو مدینہ بنائے۔ اللہ کریم نے چاہا تو آئندہ جمعہ ایک اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔